ضرور محسوس نہیں کر رہے تو صلوات مشترکہ لہجے میں خواب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا ثم الصلاة والسلام على شمس النبوة وقمر الولاية سيدنا ومولانا محمد عليا فقد مذكورا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم ملعونا بے شمار. أما بعد قال الله حق سبحانه تعالى وتبارك في القرآن المذكور الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلوات زحمت دوبارہ فرض ہے اللهم صل على محمد. حاضرین محترم محبان اہل بیت محمد، میری دعا ہے اتنے حاضرین و حضرات واسع نبی کی سماعت تشریف فرما ہے. اہل بیت رسالت کا صدقہ ذات واجب الوجود آپ سب حاضرین اور حاضرات کو قدم قدم پہ ثواب عظیم عطا فرمائے. ہمارے بزرگ جن کی کمی کا احساس پوری قوم کو آج ہو رہا ہے، سید اجمل حسین شاہ جی، آپ سارے بھائی مل کے دعا فرمائیں کہ خلق پنجتن انہیں قرب اہل بیت میں جگہ نصیب فرمائے. دوستو، کیونکہ دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں کہ تفصیلات میں جاؤں، جتنے منٹ میرے پاس ہے جو اہم گزارش میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی حالات، مالی حالات یقیناً آپ کے سامنے ہے. موجودہ الیکشن سے جو ابھی ہوئے، جن کے نتائج صدارت الیکشن کے بعد مزید واضح ہو جائیں گے، اس الیکشن سے پہلے ہمارے صوبہ پنجاب کے مرکزی شہر لاہور میں ملت مسلمہ کے کچھ علماء نے پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہم کسی ایسے سیاسی اتحاد میں نہیں جائیں گے جس میں شیعہ ہوں گے. آپ پریشان نہیں ہیں؟ اور برملا یہ اعلان ہم مقام پہ کیا گیا کہ ہم کسی ایسے امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے جو شیعہ ہو. قدم قدم پہ یہ کہا گیا کہ ہم کسی ایسی جماعت کو سپورٹ نہیں کریں گے جس میں شیعہ ہوں. ہم کسی ایسے اجلاس میں نہیں بیٹھیں گے جس میں شیعہ ہوں. ہم کسی ایسے ہاؤس میں نہیں آئیں گے جس میں شیعہ ہوں گے. ملت جعفریہ کی نئی نسل کا نمائندہ قریب ہونے کی حیثیت سے ملت مسلمہ کے علماء سے کہہ رہا ہوں کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن ملت جعفریہ کا ہر قدر یہ نظریہ ہے کہ اسمبلی کوئی بھی ہو، ابھی کل بھی یہ تھا، آج بھی نہیں. ہمارا عقیدہ جو میں نے آپ اپیل کی، لیکن جو لفظ مداری سے اپنے مجمع کی تائید سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ آپ نے ہر قدم پہ پنجاب کا اس بات کا ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ہر مقام پہ یہی کہا گیا اسے ووٹ نہ دو یہ شیعہ ہے، اس سپورٹ نہ کرو یہ شیعہ ہے، اس مخالفت کرو یہ شیعہ ہے۔ اگر تم خدا میں تو یہ قدم قدم دعائیں مانگتا ہوں، دن رات یہ دعائیں مانگتا ہوں، ہماری اچھی خواہشات ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے ہم کم ظرف نہیں ہیں، ہم کم ظرف نہیں ہیں، ہم کم ظرف نہیں ہیں۔ آپ یہ کہتے اور چاہتے ہیں کہ جہاں شیعہ ہوں گے وہاں ہم نہیں بیٹھیں گے، جو مقام شیعوں کا ہوگا ہم وہاں نہیں جائیں گے، جس میں شیعہ ہوں گے۔ اللہ تمہارے حافظے قائم رکھے۔ اگر شیعہ کی بنا چیزوں سے تمہیں اتنی نفرت ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ پاکستان کے شناختی کارڈ کینسل کرواؤ، پاکستان کے شناختی کارڈ کینسل کرا لو۔ پانیے پاکستان کا نام کیا تھا؟ محمد علی جو میدان سیاست قدم قدم پہ ساتھ ہے، اس بی بی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ، محمد علی فاطمہ، ناموں کا اثر تھا۔ ہمیں یہ ملک نصیب ہو گیا۔ اگر پھر بھی یقین نہیں آتا، اگر یہ پاکستان 3 اگست کو بنا تھا پھر جناب لے جائے، اگر 14 کے صدقے 14 کو بنا ہے پھر ہمیں لیکن شیعہ سنی بھائیو یہاں ایک ہی صدا ہے کہ جی شیعہ ویسے تو بڑے اچھے ہیں لیکن صحابہ کرام کو نہیں۔ جو صاحب بزرگ آ کے موجود ہیں، آپ یہ سے آگے کیا پورے صوبہ پنجاب کا اجتماع ہے بلکہ پورے پاکستان کا نمائندہ اجتماع کر سکتے۔ آج سے 5 سال پہلے تک شریعت یہ تھی کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، مشرک ہے، جو نبی کو مانتا وہ کافر ہے۔ یہاں سے لے کے آخری آدمی تک میرے سامنے ایمان قرآن سے تو کوئی شیعہ ایسا ہے جو تو کا منکر قتل نہیں، کوئی شیعہ ایسا نہیں جو رسالت کا منکر ہو۔ وہ توحید کا منکر مشرک ہوتا تھا، نبی کا منکر کافر تھا۔ شیعہ نہ توحید کے منکر نہ رسالت کے منکر، یہ کفر کہاں سے کہ جی بات رسالت نہیں، بات صحابہ کی ہے۔ بھائی آپ نے بڑا سفر کیا، کل کافر وہ ہوا تھا جو نبی کا منکر ہو۔ متوجہ وقت بالکل جا رہا ہے، مجھے انتہائی جلدی میں تمرنی مجلس۔ کل تک کافر وہ تھا جو رسالت کا منکر ہے، اور آج آپ نے بھی کافر وہ ہے جو صحابہ کو نہیں مانتا۔ شیعہ دشمنی میں مارے جاؤ، اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر بن جاتا ہے پھر ان صحابہ کا کیا بنے گا جو اپنے ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ نیازی نہ کرو، نیازی نہ لمبے میرے بھائی جی۔ اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ بن جاتا ہے تو ان صحابہ کا کیا بنے گا؟ ایک انسان کہ ہم کش مریں گے ناموس سے صحابہ پہ۔ مرتیہ سیدہ کے سالانہ اجتماع میں جہاں تک آواز جاری ہے، یہ اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اگر صحابہ کو مانتے ہو پھر ان کی بات کرو۔ نہیں آخری اتنی تک متوجہ آ رہے، لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں صحابہ کرام پہ کٹ مرنے والوں کو کہ اگر صحابہ کو مانتے ہو تو سنگل روڈ پہ ڈبل نہ چلو، نہ بے نیاز نہیں چلے گی، 2 منٹ جب جاؤ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اگر صحابہ کو مانتے پھر امن کی بات کرو، اور لڑائی کی بات کرتے ہو مانتے صحابہ کو، صحابہ تو لڑائی سے میلوں بھاگتے ہیں۔ جب جاؤ وقت بالکل جا رہا ہے۔ صحابہ تو بچے تھے، ابھی نہیں۔ بھائی نا یہ نعرہ صرف فرنٹ والا ہے، ابھی نہیں، یہ پچھلے 10,003 میں بیان ہے۔ کم از کم ایک نعرہ، صرف ایک نعرہ۔ مانتے صحابہ کو اور بات لڑائی کی کرتے ہو،
सहाबा तो लड़ाई से बचते थे। की बात करो शिया सुनी भाइयों, में इंतहाई मेरे मोहतरम बुजुर्ग मैं देता हूं, रहमत देना चाह इंतहाई जिम्मेदार फिरा में खन करना चाहता हूं अपने शाराब जहन मजमे में। ये खिताबत नहीं, हकीकत पेश कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के शिया नबी के सहाबा के दुश्मन है, मुल्क कानून बर्बाद करना है किसी और तरीके से करो, लेकिन खुदा के लिए फिर करारियत को हवाना दो। मजहब के नाम पे भाई को भाई से न लड़ाओ। अगर शिया नबी के सहाबा के दुश्मन होते, कराची से लेकर खैबर तक मेरी कौम पे ये नारा देती कि यजीद रजी अल्लाह है, नहीं नहीं दाल हो गए दाना हो गया, मिल्लत जफरिया सहाबा की मुखालिफ होती। दीवार लिखने का रिवाज तो पहले ही है, कराची से लेकर पेशावर तक हम दीवार लिखते यजीद रजी अल्लाह की, हम नारे गाते यजीद रजी अल्लाह के, हम स्टिकर बनवाते यजीद रजी अल्लाह के। और मेरे दाना दोस्तों, यजीद को रजी अल्लाह कहते, यजीद को अगर हम दुश्मन सहाबा के होते, हम यजीद को क़िबला रजी अल्लाह कहते। एक तीर से दो शिकार, बेदार हो जो जाग जाओ, वक्त बिल्कुल जा। हमारे साबिक वजीर आजम के नाम का आखिरी लफ्ज शरीफ था, ठीक है। शरीफ को पंजाबी में कहते हैं बड़ा बीबा है। बीबी ने एक तीर से दो शिकार खेले, न बीबा रहा न बाबा रहा। इसे सियाल को डालो पंजाब के दोस्तों, इसे कहते हैं एक तीर। आज मुसीबत बनी हुई है कि जिन्नयात की क़यादत के लिए हम जी बाजारों में आएंगे और यही मुसीबत है। मोहम्मद इल्जाम में चढ़ाते हो, लेकिन मेरी मिल्लत की ये तारीख है। हम आज कहते हैं, आज तुम इनकार करते हो, सालों बाद नहीं मानते हो। हमने जो पहले कहा था, अगर तुम पहले मान जाते आज तुम्हारे लिए मुसीबतें न बनती। आज एक ही फतवा कि औरत को क़यारी करनी चाहिए, अगर हमारी मान लेते। हमने 14 साल पहले कहा था औरत है घर रहने दो। लेकिन तुमने इंतहाई मेहरबानी राम वक्त बिल्कुल वो सब है खत्म कर मिलना शुक्रिया मुझे जी। औरत को घर रहना चाहिए। हुजूर आली मरतबा मेरा इंतहाई दादाओं चेहरे दिखाई दे रहे, और आगे आगे कौन है? उलमद्दीन। स्पीकर पे खड़ा रात के 11:10 जिम्मेदारी से ऐलान कर रहा हूं तो पाकिस्तान कौन सा मौलवी ऐसा है जिसके घर में औरत की हुकूमत नहीं? जाओ, हम तेरी मजबूरियां समझते हैं, और बात औरत की नहीं। तुझे या अली मद का लॉकेट नहीं कह देता। बुलंद लहजे में जवाब दे। अली अली इंतहाई मेहरबानी। अल्लाह मोहम्मद आपको सलामत रखे। उसको तो नहीं चाह रहा हूं मुतवज्जे, हम यजीद को मुतवज्जे आखिरी आदमी तक। अगर यह दुश्मन सहाबा होते, अगर मेरे पाकिस्तान मिल्लत जाहिया नबी के प्यारे सहाबा की दुश्मन होती, हम कराची से लेके पेशावर तक क़िबला यजीद को अल्लाह कह के, मैं फिर कह रहा हूं यजीद को रज़ी अल्लाह कह के एक तीर से दो शिकार खेलते। हम यजीद को रज़ी अल्लाह कह के
ایک تیر سے اگر ہم پھر کہ اگر دشمن سے اب ہم ہوتے، ہم یزید کو رضی اللہ کہتے، ایک تیر سے ڈبل شکار، تو پھر دوبارہ اگر شیعہ صحابہ کے دشمن ہوتے، ہم یزید کو رضی اللہ کہہ کے ایک دو ان مسلمانوں کو راضی کر لیتے جن کی یزید سے رشتہ داری ہے۔ ایسے نہیں، ایک تو ہم یہ راضی کرتے جو یزید کے قریبی ہے، جو یزید کہتے ہیں، ایک تو وہ راضی جاتے کہ شیعہ بہتر ہے، یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، ایک تو تجھے راضی کر لیتے، اور دوسرا اور دشمن صحابہ ہم نے مسلمانوں کو راضی کرتے، دوسرا تیری نسلوں کے ذہن میں، تیری نسلوں کے ذہن میں یہ بٹھا دے رہے کہ رضی اللہ ایسے ہوتے ہیں۔ نہیں یوں نہیں، تیری نسلوں کے ذہن میں بٹھا دیتے کہ رضی اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے یزید تھا، ایک صدیاں گزر گئے کہ اپنا حالات جیسے سے جیسے آئے، وقت عجیب تر آیا، موسم جیسے تھے، وقت ایسا بھی تھا، حالات جیسے بھی تھے، ہم نے قدم قدم پہ اتحاد بین المسلمین کی خاطر قربانیاں دی ہے، لیکن ملت جعفریہ نے زندگی کے کسی موڑ پہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہا، یزید کو رضی اللہ نہیں کہا، یزید رضی اللہ نہیں کہا، اور ہمیں بیشک مجھے صحابہ کا سمجھو، ہمیں بیشک گستاخ صحابہ کا سمجھو، ہمیں بے شک گناہگار صحابہ کا سمجھو، یہ ہمارا ذہن نہیں مانتا کہ حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو، یزید بھی رضی اللہ ہو۔ آخری لفظ، دشمنی میں نہ مارے جاؤ، اور یزید کو رضی اللہ کہہ کے شیعہ دشمنی میں اندھے نہ ہو جاؤ، اور پیارے صحابہ کے مشورہ فری دے رہا ہوں، یزید کو رضی اللہ کہہ کے یزید کو رضی اللہ کہو گے نا، نقصان شیعوں کا نہیں ہوگا، شیعہ تو تیرے بھائی کے لیے گئے، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے 2-3 رضی اللہ بچا لو۔ جاؤ سارے بھی نہیں، پورا پنجاب کا اجتماع ہے، اور یزید لعنتی کہہ کے چلو زیادہ، لیکن یہاں تو قسمیں کھائے بیٹھے کہ جب شیعہ کی بات آئے گی ابھی کسی شیعہ کو نہیں پہنچنے دیں گے اسمبلی میں، خبریں کہاں گئے آپ؟ میرا محتاج نہیں، آخری لفظ مجھے احساس ہے، میرا اپنا پروگرام ہے، مہربان بھائی ہے، میں کوئی مطلب نہیں چاہتا، اللہ محمد آپ کو زندہ سلام رکھے جی۔ بات جب شیعت کی آئے گی نا، پھر وہ جہاں کے الزام جو کسی فرقے پہ فٹ نہیں ہوئے شیعہ جی، یہ اسے مانتے اسے نہیں مانتے، اللہ تموش رکھے جی۔ شیعہ نبی کی بیویوں نہیں مانتے، اچھا بات کا حال ہے جی، نبی کی آواز میں کہنا چاہتا ہوں، چلو ہم غریب گناہگار تو بہت کم مانتے ہیں، اور آپ نبی کی بیویوں کو مانتے پھر ان کی مانتے کیوں نہیں؟ میں آخری سے کیا کہ نبی کی بیویوں کو مانتے ہو پھر ان کی مانو، لیکن نبی کی وجہ محترمہ کا نام ہے حضرت ام سلمہ۔ میری طرف دیکھو، جو کوئی ہوگا دیانتداری سے آپ کو اطلاع، اتنی پریشانی مناسب ہے، ٹائم جو جا رہا ہے۔ نبی کی زوجہ محترمہ کا نام ہے حضرت ام سلمہ، بولے میرے ساتھ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتی ہے میں نے نبی کو دیکھا کہ نبی کے کندھے پہ چادر تھی، الارم خطرے کا آخری لفظ، نبی کے کندھے پر خاموش تھی، نبی کے کندھے پہ چادر تھی۔ ایمان قرآن سے کہنا، ہماری مرضی مسلط کرنے کا عادی نہیں، بیوی نبی کی کہہ رہی ہے نبی پہ چادر تھی، لیکن ہم نے گرمی سردی میں جب بھی سنا مولوی نے یہی کہا، کملی والے نے کہا، ہم نے جب بھی سنا مسجد سے یہی صدا، کملی والے نے جی، کملی والے نے فرمایا، کملی والے نے فرمایا۔ اب جو سردی کا آ رہے نا،
نومبر دسمبر جنوری. اب جب کہے گا نا کملی وا تو سردی ہٹے گی, لطف آئے گا نا کمبل کا. لیکن جیٹ کے مہینے میں اور جون جولائی میں جب مولوی کہا نا کملی والے نے کہا, بندہ سوچتا ہے کلمہ تو پڑھ چکا ہوں, لیکن سائیں سردی گرمی یہ کملی کیوں؟ ہر بات شیعہ دشمنی میں کہ جی ہم شیعوں کو تعریف دیتے ہیں, یہ کہیں گے شیعہ غصے میں ہے, یہ کہیں گے اور کملی والا کہنے سے شیعوں کیا فرق پڑتا ہے؟ کہو کملی والا ہماری چھیڑ ہے کیا؟ اور آخریات تک کھڑے ہوئے ہیں, خدا کے لیے میری تائید تردید کر دینا, اور ہماری ضد میں کیوں کہتے ہو کملی والا؟ آج تک کسی شیعہ بندے نے انکار کی ہے؟ کبھی ہم نے آپ سے کہا ہے کہ نبی کے گھر میں کملی نہیں تھی؟ کیا بات ہے, کیا بات, کیوں نہیں؟ آج تک ہم نے کبھی آپ سے کہا کہ جی کملی نہیں تھی؟ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں اگر کملی تھی تو چادر بھی تھی. اگر کملی کا نام لے دو, سیزن تقسیم کو, سردیوں میں کہو کملی والے فرمایا, گرم میں کہو چادر والے نے فرمایا, لیکن یہ سارا سال یہ گرمی سردی سیزن آل سیزن کملی کیوں؟ اور میرے شیعہ سنی بھائیو, یہ جو کام کہتے ہیں پلان سے کرتے ہیں, خواہ نہیں کہہ دے منصوبہ بندی ہوئی اس میں اور ڈرامہ کیا جاتا ہے, خواہ کچھ نہیں کہتے, شاید کسی بات کے ذہن میں ہو جی نہیں ویسے کملی والا زبانوں پہ آ گیا, اور کملی والا ویسے نہیں آیا, ایک پلاننگ تھی, ایک منصوبہ تھا, کملی والا مشورہ ہو, کملی والا مشہور کرو تاکہ جب کملی والا محمد لائے گا تو ذہن میں یہ تصویر دیں گی, اوپر کملی جو تھی نیچے محمد ہوتا تھا, اوپر کملی جو تھی نیچے محمد ہوتا تھا. یہ پلان بنا دی گئی کہ کملی والا مشہور کر دو تاکہ محمد ذہن میں اکیلا آئے, لہذا کملی والا کہو. اب کملی والا کہو گے تو اکیلا محمد ذہن میں آئے گا. اگر ابھی چادر والا کہہ دیا اور چادر میں ایک نہیں تو 5 پورے ہو جائیں گے. میں انتہائی معذرت چاہ رہا ہوں.